ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا۔ وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں۔ اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا، اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے۔ اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہتوں کو نصیب نہ ہوا۔ ابو زمع بلوی تونس قیروان میں قبر میں گیا ہوں۔ ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڈائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے۔ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہے، بال بھی وہیں دفن۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن۔ خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہے، رویفہ انصاری لیبیا میں ہے، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہے، اور عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہے، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں ہے، قسم بن عباس سمرقند میں ہے، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں ہے، سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا، خزدار کلات یہ سب سجستان کا حصہ تھا۔ عبد الرحمن بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے۔ فضل بن عباس ملک شام، ابو دردہ ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمرو بن عاص مصر۔ یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا۔ خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو دردہ دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن صامت اردن، زرار بن ازور اردن۔ ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں، گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے۔ یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے، لیکن پہلی صدی کا تاجر اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا دیا۔
इंडोनेशिया सारा ताजरों से फतह हुआ, ताजरों के जरिए से इस्लाम फैला। 92 हिजरी में यहां इस्लाम आया। मेरा जिला मुल्तान था और कई सदियां सांगड़ के पास एक शहर था मंसूरा, जो अब मिट चुका है। ठीकरियां पड़ी हैं और एक मस्जिद का खंडर है, बाकी वो खत्म हो चुका है। कभी दरियाए सिंध की एक शाख डेल्टा बनाती हुई यहां से गुजरती थी और पूरी दुनिया से बहरी काफिले यहां आकर रुका करते थे। बहुत बड़ा इस्लामी मरकज रहा मंसूरा। सिंध में इस्लाम पहले आया। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एंटर हुए और उन्होंने यहाँ फतूहात की, सल्तनत कायम ने की। शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ सल्तनत कायम की और कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं हमारे लाहौर में, जब मैं लाहौर पढ़ता था अनारकली बाजार होता था, वहीं घूमने फिरने जाते थे तो वहाँ मैं देखता था, चूँकि मैं तारीख का तालिब इल्म बहुत बचपन से हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कूड़े का ढेर पड़ा होता था। ज़ियाउल हक ने वहाँ उसका मकबरा बनाया, उसके शायान शान। उसके नरीना औलाद नहीं थी, उसके दो दामाद थे, एक अल्तुमश दिल्ली में और नासिरुद्दीन कबाचा मुल्तान में। तो उसने एक बेटी अल्तुमश को दी और एक बेटी नासिरुद्दीन कबाचा को दी। नासिरुद्दीन कबाचा को इतना समझदार न निकला, वो अच्छा हुक्मरान नहीं था, लेकिन अल्तुमश ऐसा हुक्मरान निकला। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पहला हुक्मरान बना। अल्तुमश ऐसा हुक्मरान था कि जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और उनके जनाजे को रखा गया, तो उनके खुद्दाम ने ऐलान किया कि हजरत शेख का फरमान था, ये अल्तुमश इनका मुरीद भी था, कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा न हुई हो, जिसकी तकबीर उला कज़ा न हुई हो और जिसकी असर की सुन्नतें कज़ा न हुई हो। असर की सुन्नतें तो गैर मुअक्कदा हैं, कौन पढ़ता है? कभी कभी हम पढ़ लेते हैं। सारे मजमे पे सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े औलिया, अक़ताब, उलमा, सूफिया सब खड़े हुए। जब काफी देर गुजर गई तो एक शख्स यूं नकाब ओढ़े हुए, मुंह छुपाए हुए, रोता हुआ बाहर आ रहा है। और जब वो मुसल्ले पर आकर खड़ा हुआ तो दिल्ली का सुल्तान अल्तुमश था और कहने लगा, अरे मेरे शेख, तूने मेरा राज ही फाश कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, असर की सुन्नतें कभी मैंने नहीं छोड़ी। उन्होंने जनाजा पढ़ाया। फिर अल्लाह ने इस खित्ते को कबूल किया और यहाँ मुसलमानों का इक़्तिदार कोई 700 साल तक इनका सूरज चमकता रहा। ख़ानदान गुलामा के बाद मुग़लिया सल्तनत आए। मुग़ल हुक्मरान जैसे कैसे भी थे, लेकिन मजमूई तौर पर बहुत अच्छे हुक्मरान थे। ख़ानदान गुलामा के हुक्मरान चंद एक को छोड़कर बहुत अच्छे हुक्मरान थे, अल्लाह से डरने वाले थे और अल्लाह के बंदों का इस्तकबाल करने वाले। मेरा होम टाउन है तोलंबा, बहुत पुराना टाउन है। यहाँ सिकंदर ज़ुल्करनैन आके ठहरा है, मुल्तान पे हमला करने से पहले ठहरा है। यहाँ महमूद गजनवी आके ठहरा है, मुल्तान पर हमला करने से पहले ठहरा है। और यहाँ तैमूर आके ठहरा है, दिल्ली को लूटने के लिए आया था कमबख्त, तो उसने मेरे तोलंबे को भी लूटा और खोपड़ियों के मीनार बनाए। बाकी दो ने कुछ नहीं कहा, छोटा जा शहर आई, लेकिन उसको खून बहा के मजा आता था। तैमूर कहता था, जब खून निकलता देखता हूँ तो मुझे एक सुरूर आता है, मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती जब मैं लोगों का खून उबलते देखता हूँ। और बच्चों की चीखो पुकार और औरतों की आहो फगां जब वो कहता मैं सुनता हूँ तो मुझे एक नशा आता है। वो इस किस्म का भेड़िया नुमा इंसान था। तो 700 बरस की तारीख है। हुक्मरान अल्लाह ताला ने बड़े आलीशान दिए, बुरे भी है, लेकिन बुरे कम थे, अच्छे ज्यादा। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हर उरूज के बाद सवाल। जब आप माउंट एवरेस्ट से चढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? उतरना होता है ना, उतरना ही होता है। उतना चाहते तो नहीं, चढ़ना ही नहीं, हेठा ही रहना है। ऐसे जब कौमें माउंट एवरेस्ट पर जाती हैं तो उतरना एक लाजमी प्रोसेस है। ये एक आयत, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये दिन ऐसे ही फेरते रहेंगे, कभी एक आगे कभी दूसरा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। ये अल्लाह का निज़ाम है। ना अहलों को ज्यादा देर हुकूमत नहीं देता है किसी और कौम। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम गड़बड़ करोगे हम तुम्हें हटा कर किसी और को लाएंगे।
تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی. اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا؟ وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا؟ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیش قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے. زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے. مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے. علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے. یہ اس وقت شروع ہو گیا کفر کے فتوے. میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دکھائے. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی. چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد شمر یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے. بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے. کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے کہ 200 کتے جان دے پہ. قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے. دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں. تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا. جہانگیر کے سر میں درد تھا، اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اس گولی وہ ٹھیک ہو گئی، ایک دم ٹھیک ہو. کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے. تو نے اجازت دے دی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شور، یہ کیا کر لیں. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی.
اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں، اور کوہنور کی، کوہنور آپ نام سنا؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا ہے، 3 ٹکڑے بنا دیے ہیں، تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا۔ علاؤ الدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی، اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤ الدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور۔ تو جب اب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں، جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کوئی یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کدھر ہے، تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا، پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے، تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی، وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی، بھی او گیا کو نور۔ وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا، تو انگریز یہاں انٹر ہوا۔ کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی۔ کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی۔ تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی۔ سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے۔ سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی، وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا، وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے، میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ذبحان، قربان جو میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا، ہائے 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 ہائے۔ ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کمبخت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔
اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔